السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، قربانی کے مسائل۔ سب سے پہلے مسئلہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ مال، تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر اٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے، اس کی ضرورت ہے، اور دوسری زائد ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہے اور ان میں ایک مکان کے لیے، سکونتی مکان کے لیے، اور دوسرا زائد، تو اگر اس دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو یا اس کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس طرح عورت، اس کا مہر معجل اگر اتنی مالیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور ہو اور استعمال سے زائد کپڑے ہو اور وہ نصاب تک پہنچتے ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اگر ایک شخص ملازم ہے تو وہ اس کا قربانی کا مسئلہ کیا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہو سکتی ہے اور اندازہ نہیں ہو سکتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ تنخواہ اس کی بنیادی ضرورت پر وہ خرچ ہو رہی ہے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس اور مالیت بھی نہ ہو تو اس پر قربانی پر واجب نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہو اور اس میں اس کی ضروریات وہ اس میں سمجھی جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ اس پر اس کی گزر اوقات اور ضروریات اس کی پوری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایک شخص کے پاس بیل ہو ہل جوتنے کے لیے یا 2 دہاڑی گائے بھینس کے علاوہ اور مویشی اتنے ہوں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر نہ قربانی واجب ہے، اور اب اگر ایسے شخص نے جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس نے شوق کے لیے ایک جانور خریدا قربانی کے لیے تو اب اس کو یہ قربانی اس پر واجب ہے، کیونکہ اس نے اس کے لیے ابھی جانور خرید لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو 15 دن سے کم سفر پر ہو۔ بعض اوقات ہمارے بہت سے دوست احباب وہ مختلف ممالک میں وہ کام کاج کرتے ہیں تو وہ کئی سالوں سے ادھر کام کر رہے ہوتے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، البتہ اگر ایک شخص سفر میں ہو 15 دن سے اس کی سفر دورانیہ کم ہو تو پھر وہ مسافر شمار ہوتا ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، قربانی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسول اللہ مبارک نے 10 سال مسلسل قربانی کی ہے۔ اس وجہ سے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ مبارک سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی قربانی کی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی قربانی کرنے کی ترغیب دی ہے، اور حتیٰ کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ تشریف نہ لائے، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے جو قربانی کرنے کے باوجود، جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس برکت موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بھی صاحب نصاب ہو اور سب حضرات کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب حضرات کی وہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔